رمضان کے حوالے سے کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات جاننا ہم سبھی چاہتے ہیں، کیونکہ روزے کا جو مسئلہ ہے یہ کافی زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا روزہ کسی نامناسب وجہ کی باعث ٹوٹ جائے۔ تو اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عثمان عثمانی صاحب۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ایٹن پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈن پاکستان کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کے حوالے سے کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات جاننا ہم سبھی چاہتے ہیں، کیونکہ روزے کا جو مسئلہ ہے یہ کافی زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا روزہ کسی نامناسب وجہ کی باعث ٹوٹ جائے۔ تو اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عثمان عثمانی صاحب، جو بڑے ایکسپرٹ آدمی ہیں، تو ان سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اچھا، یاد رکھیں جو چیزیں تین جگہ ایسی ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جہاں سے کھانے پینے کی چیزیں اندر چلی جائیں ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک، منہ، کان، ان کے راستے سے کوئی چیز اندر چلی جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جماع کرنا، یعنی اپنی بیوی کے قریب چلا جانا یا اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں مباشرت کر لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ناک، منہ، کان، ٹھیک ہے نا، ان کے راستے سے کوئی چیز اندر چلی جائے، منہ کے تو سمپل بات ہے کھانا پینا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ناک میں دوائی ڈال لی، کان میں دوا ڈال لی، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ کان میں بھی ڈالنے سے ٹوٹ جی جاتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنے، سرسوں کا تیل ڈال دیا، دوا ڈال دی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور کہ اگر کوئی بندہ نہا رہا تھا یا ویسے وضو کر رہا تھا، اس کے کان میں پانی چلا گیا تو علماء نے لکھا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں صرف پانی چلے جانے سے وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے، کوئی دوائی وغیرہ ڈالیں گے تو جی دوائی وغیرہ ڈالیں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ناک میں دوائی ڈالی تب بھی، اور کھانا پینا تو عام فارم ہے، سب کو سمجھ آتا ہے، اور اپنی گھر والی سے بیوی سے مباشرت کرنا یہ بھی سب کو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے بالکل جی، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کی نیت منہ سے کرنا لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ پہلے بات سمجھ لیں کہ یہ ہمیں تعریف نہ آنے کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے۔ نیت کا لفظی مطلب ہوتا ہے دل میں کسی چیز کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ جب نیت کا مطلب ہی دل میں ارادہ کرنا ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ منہ سے کہنا لازمی نہیں ہے۔ ہم نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں جو ہے نا روزہ رکھوں گا، صبح روزہ رکھوں گا یا آج کا میں روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہو گئی؟ میری نیت ہو گئی۔ منہ سے کہنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا غلط فہمی پائی جاتی ہے، ہم منہ سے کہیں گے تبھی روزہ ہوگا، نہیں، منہ سے کہنا لازمی نہیں ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ اگر برش کیا جائے یا پھر صرف برش کے ساتھ برش کیا جائے تو کیا اس میں روزہ ٹوٹنے کے چانسز ہیں؟ لیکن مسواک کرنا، دانت صاف کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے میری امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک ان کے لیے فرض قرار دیتا۔ اس سے ہی ثابت ہوتا ہے دانت صاف کرنا، منہ صاف کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ ترین چیزیں ہیں۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ روزہ کی حالت میں کیا ہم مسواک وغیرہ یا ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی روزہ کی حالت میں ہم سادی یا خشک یا تر ہر قسم کی مسواک کر سکتے ہیں۔ اب مسواک یا ٹوتھ برش کے اوپر کوئی چیز لگانا، اگر ہم نے ان کے اوپر کوئی چیز لگائی، پیسٹ وغیرہ لگائی، اس کا ذائقہ منہ کے اندر، گلے کے اندر چلا گیا، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس کا ذائقہ گلے کے اندر نہیں گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہم پیسٹ وغیرہ لگائیں، بہت سب بندے کی توجہ نہیں ہوتی، وہ کہیں گلے کے اندر اتر جائے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کی ممانعت کریں۔ ہاں جی، نہ کریں تو زیادہ اچھا، لیکن سادہ کیا کہتے ہیں آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں، برش بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کسی لحاظ سے کوئی حرج کوئی نہیں ہے۔ دوران وضو اگر حلق سے نیچے پانی اتر جائے جی تو اس کے متعلق کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور غسل کے دوران بھی؟ غسل کے دوران بھی گلے کے اندر جب آپ کو پانی اتر گیا نا، گلے سے نیچے ہو گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ پہلے بھی ایک کوشچن میں ہم شاید بتا چکے کہ اگر کیا کہتے ہیں کان میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ علماء کا فتویٰ اسی پر ہے۔ لیکن گلے میں پانی چلا گیا، چاہے وضو کے دوران گیا چاہے غسل کے دوران گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مسافر کے لیے روزے کا کیا حکم ہے کہ کیا جب دوران مسافت انسان کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اچھا، قرآن میں اللہ کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ قرآن کی آیت میں مسافر کے لیے روزہ میں چھوٹ کا حکم ہے۔
اگر سفر میں مسافر یہ سمجھے کہ میں مشقت میں پڑ جاؤں گا، مجھے تکلیف ہو جائے گی، میرے لیے سفر کرنا یا اپنی منزل تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا، تو اس کو روزہ کی چھوٹ ہے. لیکن اب مسافر یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھ کر مجھے مشقت نہیں ہوگی، پھر بہتر یہ کہ روزہ رکھ لے. لیکن شریعت نے چھوٹ دی ہے، جب آپ کا شرعی سفر ہو تو مسافر روزہ نہ رکھے. دور جدید میں تو آج کل ہوائی جہاز وغیرہ اور ٹرینز وغیرہ بڑی آسانیاں آ گئی. جی بہت آسانی ہے، لیکن عبدالرافع بھائی میں آپ کو بتاؤں، میں نے جہاز کے بہت زیادہ سفر کیے، بذات خود بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ رکھتے رہے روزے کے؟ جی الحمدللہ میں روزہ رکھتا ہوں، لیکن ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم روزہ رکھ کر ایک جگہ گئے تو ہمیں تقریباً جو ہے نا 21 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑا. روزہ اتنا لمبا ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ہم نے رکھ لیا تھا تو اس لیے پورا کیا ہم نے. ٹھیک نہیں، بڑا یہ مشکل کام. مثلا میں آپ کو بات بتاؤں نا، گلف کے کنٹریز میں اور پاکستان میں 2 گھنٹے کا فرق ہے. ٹھیک ہے نہیں، اگر مثلا ایک بندہ پاکستان سے روزہ رکھ کر گیا تو اس کا یقیناً روزہ کیا ہو جائے گا، 2 گھنٹے لمبا ہو جائے گا. اس طرح وہاں سے اگر کیا کہتے ہیں کوئی بندہ آ گیا تو تب بھی کیا ہوگا، 2 گھنٹے کے روزے کا فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بذات خود مشقت ہوتی ہے. ایون آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے مرضی آپ کا اچھا سفر ہو، مشقت لازماً جو ہے نا آدمی کو ہوتی ہے. خصوصاً جہازوں میں جو لمبے سفر ہے آدمی بالکل پیک ہو کر رہ جاتا ہے. تو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے. اگر آپ کے اندر اپنی قوت اور طاقت زیادہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں مجھے مشقت نہیں ہوگی، تو آپ رکھ لیں. شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں سفر میں. اگر کسی وجہ کی بنا پر انسان کو روزے کا جو ہے وہ قضا ادا کرنی پڑ جائے، تو روزے کی قضا کے متعلق کیا حکم ہے، کس طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قضا کا مطلب ہوتا ہے اس کے بدلے دوبارہ رکھنا. اور ایک قضا سادی قضا ہے، روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہے. ایک قضا ہے کفارے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، مثلا ایک بندہ تھا، روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، اس کا اپنا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن بیمار ہو گیا، کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، شرعی عذر کی وجہ سے. اب یہ تو اس روزے کے بدلے بعد کے دنوں میں ایک ہی روزہ رکھے گا. لیکن مثلا اس نے کیا کیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی، بیوی کے ساتھ مل گیا، تو اب اس کے بدلے جو ہے نا کفارہ بھی ہے. روزہ بھی رکھے گا اور اس کے ساتھ کفارہ بھی دے گا. اب کفارہ کیسے دے گا؟ اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو یہ 60 روزے مسلسل رکھے گا، 60 روزے مسلسل رکھے گا. مثلا 59 روزے رکھ لیے، 60 دن کوئی مسئلہ ہوگا پھر 1 2 3 پھر مطلب شروع سے 60 روزے. اچھا، یا دوسرا کفارہ یہ کہ کیا کہتے ہیں، صدقہ فطر 60 بندوں کو دے دے، یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت 60 مسکینوں کو دے دے، یا ایک مسکین کو 60 دفعہ دے دے. پھر تیسری کیا کہتے ہیں کفارہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی استطاعت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، گندم بھی اس کے بعد نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں ایک مسکین کو 60 دن یا ایک ہی دن 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے. یہ کفارہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سادہ اگر روزہ رہ گیا تو اس کے بدلے تو قضا کرنی ہے، صرف روزہ رکھنا ہے. لیکن کفارہ کے ساتھ روزہ ہوگا تو وہ روزہ بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی کرنا ہے. کفارہ کتنی میں نے آپ کو بتا دیا، 3 طرح سے ہوگا. یا تو 60 روزے رکھے گا مسلسل بغیر کسی وقفے کے، اگر ایک وقفہ بھی کہیں بھی بیچ میں آ گیا، جتنے مرضی روزے کے بعد دوبارہ 1 2 سے شروع کرے گا. یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا، یا کیا کہتے ہیں 60 جو ہے نا صدقہ فطر ادا کرے گا. یہ کفارہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں بہتر یہ کہ کوشش کریں کہ ہمارا روزہ پورا ہو جائے. لیکن شریعت نے چھوٹ دی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر یہ سارے آپشن ہیں کفارے. اچھا، کچھ لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ خون دیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں؟ جی، روزہ کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں خون دوں گا مجھے بہت زیادہ کمزوری ہوگی، وہ تو طبعاً بات ہے، فطرتاً بات ہے، سمجھ آتی ہے. لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ کی حالت میں خون دوں تو مجھے کوئی کمزوری وغیرہ مشقت نہیں ہوگی، تو خون دینے میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے. روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. خون دینے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوران روزہ کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں، ڈرپ وغیرہ انجیکٹ کروا سکتے ہیں؟ جی، دوران روزہ کسی بھی قسم کا انجیکشن لگوائے. میں کسی بھی قسم کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے غلط فہمی پائی جاتی، بھائی رگ کا روزہ، رگ کا جو ہمارا عمومی جو پاور والا بھی کہتے ہیں کہ کوئی انرجی کا انجیکشن وغیرہ ہے، وہ بھی اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. نہیں حرج ہوتا، اچھا نہیں ہے، لیکن وہ لگوا لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں. اس کو کہتے ہیں جو اصل میں یہ منفذ حقیقی نہیں ہے. یہاں حقیقی طور پر جو ہے نا، اب کھانا جو ہے نا رگوں سے ہمیں نہیں کھلایا جاتا،
کھانا منہ سے ہم کھاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ منفعت حقیقی نہیں ہے کہ اس راستے سے کوئی چیز اندر چلی گئی تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم نے کوئی بھی کسی قسم کا انجیکشن لگایا، چاہے وہ سادہ انجیکشن ہو، چاہے کیا کہتے ہیں رگوں میں انجیکشن لگایا، ایون اگر ہم نے ڈرپ بھی لگا لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی، روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا ان سے. یہ عمومی طور پر ہم سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور اس بارے میں اغلاط العوام یعنی لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. لیکن حقیقی مسئلہ یہ ہے انجیکشن کسی بھی قسم کا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کان کے اندر نہاتے ہوئے پانی چلا جاتا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے پانی چلا جاتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کان کے اندر ہم دوا ڈالیں گے یا ناک میں دوا ڈالیں گے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی آدمی وضو کر رہا تھا، اس کے کان میں پانی چلا گیا، غسل کر رہا تھا، اس کے کان میں پانی چلا گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. فتویٰ اسی کے اوپر ہے، لیکن احتیاط کے تقاضے یہ کہ اس میں احتیاط کی جائے. ٹھیک ہے جی، اگر نہاتے ہوئے یا کسی وجہ سے کان میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پانی صرف، ٹھیک ہے نا، دوا ڈالی، تیل ڈالی یا کوئی چیز ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی، پانی کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کان میں پانی دوران روزہ اگر آپ کو احتلام ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بستری کے متعلق کیا حکم ہے اسلام میں؟ اچھا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کویسچن ہیں، میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں. احتلام چاہے سحری سے پہلے ہو جائے یا روزہ رکھنے کے بعد ہو جائے، اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں. ہمارا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اگر بیوی سے رات کو ہم بستری کی ہے یا احتلام ہو گیا، ہم جب تک غسل نہیں کریں گے ہم سحری نہیں کھا سکتے. تو شرعاً ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کھانے میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے. سحری کھا کر آپ روزے کی نیت کر لیں، روزہ رکھ لیں، بعد میں بے شک آپ غسل کر لیں. اچھا، اسی طرح دن میں کوئی بندہ سویا ہوا تھا، روزے کی حالت میں سے احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب آتے ہیں دوسری طرف، بیوی کے ساتھ رات کو ہم بستری کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، ٹھیک ہے جی، تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، پھر اس کو ڈبل جرمانہ ہوگا. روزے کی قضا بھی ہوگی، ساتھ کفارہ بھی ہوگا. کفارے کے بارے میں پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ لمبا چوڑا پروسیس ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں یا 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 جو ہے نا کیا کہتے ہیں بندوں کو صدقہ فطر کے برابر رقم دینی پڑے گی. بہتر عمل یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے دوری اختیار کریں تاکہ آپ میں کچھ ایسی فیلنگز ہی نہ آئیں کہ آپ اس عمل تک. ہاں، یہ انسان ہے نا، انسان کی فطرت ہے، نیچر کا تقاضا ہے، لیکن بہتر یہ کہ ہم کیا کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، دوری اختیار. جی بالکل. بہت شکریہ جی. قاری عثمان عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قاری عثمان عثمانی صاحب جن سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے رمضان کے حوالے سے جو اہم مسائل ہیں وہ. تو اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے مقام پہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.